کیا جن سے بات کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں جن پہ الزام لگایا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیا اعظم سواتی صاحب نے جن پہ الزام لگایا تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ کیا ہے کچھ حلقوں نے، کیا بات چیت انہی سے اب کریں گے اعظم سواتی صاحب یا کہیں اور بات کریں گے؟ چلے ہم یہ ڈھونڈتے رہیں گے، اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کیسے کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی ہے سما ٹی وی میں، ان کے شو میں ندیم ملک ود لائف میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں آئندہ کچھ روز میں ایک اسلام آباد کی ایک خاص شخصیت سے میری ایک ملاقات ہے، اس ملاقات کے بعد جو ہے میں اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ جن حلقوں سے بات چیت کرنے کا کہا گیا ہے وہ بات آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اور وہ انہوں نے کہا میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا، وہ بڑی اہم شخصیت ہے، اس سے میں ملاقات کروں۔ یہاں پہ بھی اب ایک ٹویسٹ ہے۔ اچھا یہ ابھی ٹویسٹ ہے، یہ اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا۔ اچھا میں یہاں پہ نا ایک شخصیت سے اپنی ملاقات کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے اب اس ملاقات سے ایک پی ٹی آئی کا جو عام کارکن ہے اس کے لیے ایک یہ ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہوگا کہ شاید کوئی بات جو ہے بہتری کی طرف جانے لگی ہے، ان کی جو مشکلات ہیں اس پارٹی کی اس میں کوئی کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کو اگر یاد ہو کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں الیکشن ہوئے، ٹرمپ نے بائیڈن کو شکست دی، ٹرمپ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اب اس اسنا میں اس الیکشن سے قبل ایک ماحول بنا دیا گیا کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو عمران خان آزاد بھی ہو جائیں گے اور اقتدار میں بھی آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے یہ واویلا شروع کر دیا، ٹاک شوز میں شروع ہو گیا، امریکہ میں ان کے جو وہ بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں سے یہ واویلا شروع کر دیا اور اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک ماحول بنا دیا گیا۔ اچھا اسی دوران میری ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی، میں ان کا نام بتاتا ہوں۔ یہ شاہد خان ہیں، پاکستانی نژاد امریکن ہیں، اور یہ سابق صدر امریکہ جو بائیڈن کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، ان کی ایڈوائزر ٹیم میں تھے شاہد خان صاحب۔ میری ان سے لاہور میں ملاقات ہوئی۔ اچھا جب میری ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ اسلام آباد بھی جا رہے تھے اور بہت اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں تھیں، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ شاید اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے بھی ان کی ملاقات ہو۔ اچھا تو ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا ماحول ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس میں کوئی رول اپنا کریں گے، اور ٹرمپ کہہ دیں گے جی وہ جتنے مرضی کیسز ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ضمانت ان کی ہونی چاہیے، جیل سے باہر آ جائیں۔ تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ کہکا لگا کے ہنسے شاہد خان صاحب۔ انہوں نے کہا وہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل امریکہ میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ٹرمپ کے ہاں اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کال نہیں آئے گی، اور وہی ہوا۔ ٹرمپ الیکشن بھی جیت گئے، اور آج کے دن تک جو ہے وہ ٹرمپ کی کسی ایسی کال کا انتظار صرف ایک جماعت کر رہی ہے، اور اس جماعت کے چند لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب اسی طرح کی ملاقات جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بڑی خاص ملاقات ہے اسلام آباد میں، وہ اب کسی ایک شخصیت سے ہے، یا وہ کسی ایک ادارے سے ہے، یا کوئی پینل ہوگا ان شخصیات کا جس سے وہ ملاقات کریں گے، اور وہاں پہ بات چیت ہوگی، اور وہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، اس سے پرہیز کرنا ہوگا، تو بات آگے بڑھے گی۔ لیکن سر وہ شاہد خان نے ایک اور بات بھی تو آپ کو کہی تھی اقتدار کے حوالے سے، وہ آپ نے نہیں بتائی۔ اچھا نہیں، وہ بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ان کی پیشن گوئی تھی، اب یہ انفارمیشن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری کیلکولیشن یہ ہے کہ مے بی جب یہ سزا ختم ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ آزاد ہو جائیں اور دوبارہ سے ایک گراؤنڈ پہ آ کے سیاست کا آغاز کریں اور دوبارہ انتخاب ہو جائیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگر دوبارہ انتخاب ہوتے ہیں تو عمران خان اس میں وزیر اعظم پاکستان دوبارہ منتخب ہو سکتے ہیں، اس کے بڑے برائٹ چانسز ہیں، یہ شاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن سر چلے ایک ان کا ہم نے کیا کہہ سکتے ہیں موقف رکھ لیا نا ٹیبل پہ، ہم تو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو کئی باتیں ہوتی ہیں جو ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ البتہ اعظم سواتی جو ہیں اس وقت وہ ایک مفاہمتی مذاکراتی بات چیت والی یک رکنی کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اکیلے ہی۔ اب باقی جو جتنے آپ کو گفتگو ہے اس گفتگو کو کچھ دن کے لیے آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے،
اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہیں اب ان سپیکرز جو ہیں وہ باہر آ کے جو بولتے ہیں ان سے کچھ عرصہ ملاقاتیں بھی کریں گے, ان سے بات بھی کریں گے. فی الحال انہوں نے اعظم سواتی کو یہ ٹاسک سونپا. زبردست. لیٹس سی کہ اعظم سواتی ایز اے میڈیٹر فار پی ٹی آئی کس طرح سے بات کرتے ہیں, کیا ڈیلز ہوتی ہیں یا ڈیل کی طرف معاملہ جاتا ہے یا نہیں, یا جن کے ساتھ اب کرنی ہے وہ تیار ہیں یا نہیں, یہ ناظرین آپ کے ساتھ تو شیئر کریں گے. سر اب میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ناظرین کو, جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کیس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی, ڈانس پارٹی چھاپے کی جو ویڈیو لیکس ہوئی اس حوالے سے ڈی پی او قصور کو طلب کر لیا گیا. جی اطلاع یہی ملی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے معزز عدالت نے ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا کو طلب کر لیا ہے ذاتی حیثیت میں. انہوں نے کہا پیش ہوں اور بتائیں کہ یہ کیا ہوا آپ کی ناک کے نیچے. اب ڈی پی او صاحب کا جو ہے نا جواب پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو مجھے لگتا ہے وہ تو یہی ہوگا جی مجھے تو پہلے پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا, اور وہ اس لیے نیچے نیچے چھری پھیر دی انہوں نے پہلے ہی. ہم نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ جب یہ ریڈ ہوا فارم ہاؤس پہ. اچھا اس میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, یہ پی ٹی آئی کے ایک اسپوکس پرسن ہے, پہلے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا, شیخ وقاص اکرم. بتایا جاتا ہے کہ یہ فارم ہاؤس مبینہ طور پہ ان کا تھا, ان کے فارم ہاؤس پہ پارٹی ہو رہی تھی. اچھا ان کے فارم ہاؤس پہ پارٹی ہو رہی تھی اور اس میں پھر بڑا ایک سیاسی وہ ٹچ دے دیا جاتا ہے. لیکن اس میں ابھی تک میرے اس سے نہیں گزرا کہ وقاص اکرم صاحب نے اس کی تردید کی یا تائید کی. اچھا یہ تو ایک الگ پہلو ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں اور وہ مرد جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں. گرفتار کر کے جن لوگوں نے ایف آئی آر ہوئی, ایف آئی آر اس کے بعد خارج ہو گئی, ان کو رہا کر دیا گیا عدالت سے. اور ان کی ویڈیو جو لیک کی گئی اور ان کی جو تصویریں لیک کی گئیں, اور اس حوالے سے ایک انکوائری شروع ہو گئی. اس انکوائری پر جو ہے بہت سے پولیس والے جو براہ راست اس ریڈ میں شامل تھے, ایس ایچ او سمیت, ان کو معطل کر دیا گیا. کسی کی جو ہے نا فار ایور نوکری ختم کرنے کی جو درخواست کر دی گئی ڈی پی او صاحب کی طرف سے. اچھا اب یہ ہے کہ ٹیکا ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اسی عدالت نے اس سے پہلے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ, کوئی بھی پولیس کا ادارہ لے لیں, ڈی سی او آفس لے لیں, کمشنر آفس لے لیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ لے لیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے لیں, کوئی بھی اگر کہیں ریڈ کرتا ہے کسی ایس او پی کی خلاف ورزی پہ یا کسی کرمنل جو ہے کسی افینس پہ, تو آپ زیر حراست کسی بھی ملزم کی یا مجرم کی تصویر ویڈیو اس کو آپ پبلش نہیں کر سکتے, اس کو شائع نہیں کر سکتے, یا اس کو کسی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے. تو اس حکم نامے کی وائلیشن ہوئی, تو اب یہ بنے گی توہین عدالت کی کارروائی. اب جو ہے جو ڈی پی او قصور کو طلب کیا گیا ہے معزز عدالت کی طرف سے, وہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے طلب کیا. اور میرے خیال سے یہ ایکشن بالکل ضروری بھی تھا ایز پر ریکوائرمنٹس, کیونکہ اگر آپ کانفیڈینشیل میٹرز کو لیک کرتے ہیں, وہ بھی جو آفیشیل کسٹڈی میں ہے, تو پھر تو آپ نے جواب دہ خود ہی ہونا ہے.